بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے متعلق کل ہم نے 19 نمبر میں جو مثال پڑھی تھی کہ جب انکسار واقع ہو جائے، مانا کہ جب حصے صحیح طرح تقسیم نہیں ہو رہے ہونا، تو پھر ہم نے وہاں پر 4 نسبتیں دیکھنی ہیں۔ کل ہم نے توافق کی نسبت پڑھی تھی محترم حضرات، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو نسبت ہے نا، 2 بیٹے اور 3 حصے، ان میں نسبت جو ہے صحیح نہیں ہے، یعنی تباین والی نسبت ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، 2 اور 4 کو دیکھ کر، 2 جو ہے وقف ہے، 1 2 نہ 2 نہ 2 2 4، تو ہم نے اس کو لے لیا اوپر لگا کہ 2 4 8 ہو گیا، حصہ صحیح تقسیم ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کچھ اور مثالیں۔ اگر کیا ہو نسبت مخالفت والی ہو محترم حضرات، کیا معنی کہ رؤوس جو تعداد ہے ورثاء کی اور جو حصے ہیں ان کے بیچ نسبت مخالفت والی ہو، منع مباینت ہو، مخالفت ہو، تخالف ہو، مختلف ہو، ایک جیسے نہ ہو، بالکل ضد ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں یہ کریں گے نا کہ جو ورثاء ہے ان کو پورے طور پر سمجھ کے، مثلا 3 بنتے 4 بنتے جو بھی بنتے ہیں، وہ حصہ جو ہے وہی تعداد، وہ عدد جو ہے اوپر جو اصل فریضہ ہے جسے آپ پر 4 تھا، ادھر جو ہے اوپر لگائیں گے۔ پہلے ہم وفق لگا رہے تھے، وفق بھی آپ بول سکتے، وفق وفق معنی یعنی وہ عدد جو 2 عددوں کو کاٹ سکے، جیسے 2 ہے نا، 2 تو 2 سے بھی کٹ سکتے، 1 2 نہ 2 نہ، اور 4 کو بھی کاٹ دیتے ہیں کہ 2 2 4، اس کو وفق بولتے ہیں۔ اب ہمیشہ عدد لیں گے جو کہ پورا ہو اور اوپر لگائیں گے جو کسی کو کاٹ نہ سکے۔ پھر کیا کریں گے، جب اس طرح سے اوپر لگائیں گے، اوپر لگانے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے، ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو جو اس سے حاصل ہوگا پروڈکٹ اس کو بولو، تو جو اس سے حاصل ضرب ہوگا، حاصل ضرب کو کیا کریں گے، تقسیم کریں گے ورثاء کے بیچ۔ پھر آگے جو ہے حصوں میں ضرب دیں گے۔ دیکھتے ہیں ایک مثال، ہمارے پاس جو نسبت تباین انکسار میں، تو دیکھتے ہیں ورثاء کی تعداد کو۔ ایک آدمی وفات ہو چکا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی وفات ہو چکا ہے، وہ ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بیوی ہو، بیوی بچ جائے اور بچی بھی ساتھ ہو، تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، 8واں۔ تو جب 8واں حصہ ملتے ہیں، ہم مسئلہ 8 سے بنائیں گے، کیونکہ یہاں پر 8واں حصہ موجود ہے۔ تو چلو حصہ جب ہم بنائیں گے نا، تو اب تقسیم کریں گے، تو جب تقسیم کریں گے بیوی کو 1 ملے گا، 8 میں سے 8واں جو ہے 1 ہے، باقی جو ہے یہ بیٹا بیٹی جب مل جائیں گے تو اسبا بن گئے، تو اسبا کو ہم مشترکہ طور پر 7 دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم 7 دیں گے تو بعد میں کیا کریں گے، ان کو تقسیم کریں گے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈبل حصہ ملتا ہے لڑکی کو اور لڑکی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ ایک یہاں پر مسئلہ اب کیا ہے، یہاں پر دیکھیے آپ، 8 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 7 جو ہے اسبا کو دیا، اور یہ جو 7 صحیح تقسیم نہیں ہو رہا ہے نا، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ یہاں پر اگر ہم ڈبل حصے لڑکے کو دیں گے، مثال کے طور پر 2 اس کو دو، 1 اس کو دو، 3 چلا گیا، 4 بچ گیا، پھر 2 اس کو دو، 1 اس کو دو، 1 بچ گیا، وہ 1 جو ہے صحیح تو نہیں آ رہا ہے نا۔ جب صحیح تقسیم نہیں ہو رہا ہے، مقصد ہے کہ 7 جو ہے 2 پر صحیح تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ 2 سے آپ کیا کر دو، 1 2 نہ 2 نہ 2 2 4، 3 2 6، 4 2 8، 7 سے میل جول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے،
پورا عدد جو ہے لے لیں گے اور پریزہ کے اوپر رکھیں گے، جو یہاں پر پریزہ ہے۔ یہاں پر یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، جب اس کو ڈبل حصہ مل رہا ہے تو ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ دو لڑکی ہیں، یعنی دو لڑکی سمجھ لو، کیونکہ اس کو تو سنگل مل رہا ہے، اس کو ڈبل، ڈبل اور سنگل ملا کے 3 بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر عدد آپ نے سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ 3 ہے۔ تو جب 3 یہاں پر ایک عدد ہے جو کہ کیا ہے؟ ورثاء کا عدد ہے، یعنی ورثاء 3 ہے، تو ہم 3 کو اوپر لگائیں گے 8 کے۔ جب ہم نے 3 لگا دی اوپر 8 کے تو کیا کریں گے؟ اب 8 اور 3 کو آپس میں ضرب کریں گے، ضرب دیں گے، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ 3 8 24، جو حاصل آیا وہ کیا آیا؟ 24 آیا۔ پہلے جو حصے مل گئے تو ایک گھر ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں ایک مقام۔ مقام اول اس کو اس لیے بولتے کہ یہ پہلے والے حصے، تب مقام ثانی یا دوم بولو، دوسرا مقام جو اس میں بھی تقسیم کریں گے نا، جو پہلے والے حصے تھے صحیح نہیں آ رہے تھے، یہاں پر پریزہ جو ہے درست ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے کہ 8 کا جو 8واں حصہ ہے وہ 3 ہے، 3 جو ہے بیوی کو چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کتنا بچ گیا؟ 21۔ 21 جب بچ گیا محترم حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصے مل جاتے 21 میں سے، تو ڈبل حصے جو بنیں گے نا وہ 14 بنتے، 14 جو ہے لڑکی کو دیں گے، اور آگے بچ گیا ایک حصہ سنگل 7، وہ لڑکی کو مل جائے گا، تو اس طرح سے یہ 24 بن گیا، یعنی حصے پورے کے پورے صحیح طرح تقسیم ہو گئے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے طریقے سے آپ لکھنا چاہے بھی تو آپ کی مرضی ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس بیوی اور ایک ہے بیٹا، اور ایک ہے ہمارے پاس اس مسئلے میں بیٹی ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے محترم حضرات؟ مسئلہ جو بن رہا ہے وہ 8 سے بن رہا ہے، کیونکہ مسئلے میں 8 موجود ہے، اس کو مقام اول بولتے ہیں، یہ جو ہے نا مقام اول ہے۔ پہلے اس طرح حصے تقسیم کریں گے، جب صحیح نہ آ جائے تو پھر دوسرا مقام بنایا جاتا ہے۔ بیوی کو ایک حصہ مل گیا تھا نا، اور لڑکے کو کتنا مل گیا تھا؟ لڑکی کو ملا کے پورا 7 مل گیا تھا دونوں کو، اس لیے ہم نے بڑا لکھ دیا۔ اب یہاں پر یہ کتنے ہیں؟ یہ جو ہے نا 7 ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ 3 آدمی بنتے، 3 لڑکیاں بنتی ہیں، تو 7 اور 3 میں مخالفت ہے اور ان میں بھی مخالفت ہے، تو 3 کو لے لیں گے اور اوپر لگائیں گے 8 کے ساتھ، ضرب کی شکل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 8 کیا بن گیا؟ 24 بن گیا۔ 24 میں سے 3 جو ہے نا دیں گے بیوی کو، جو کہ 8واں حصہ ہے، اور 14 جو ہے لڑکے کو دیں گے، کیونکہ لڑکی کو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، اور آگے 7 بن جائے گا، بچ جائے گا، وہ لڑکی کو دیں گے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباینت کی نسبت کہتے ہیں۔ یہ جو ہے مثال، یہ 2 مثالیں ہو گئی اس مسئلے کے کہ جب نسبت ٹوٹ جائے ایک فریق میں، اس کو ایک فریق کہتے ہیں۔ آگے مثال آ جائے گی وہ جب 2 فریقوں میں کیا ہو؟ نسبت آ جائے اور مخالفت ہو، 2 فریق۔ ایک فریق کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ ہے، دوسری فریق کا مقصد ہے کہ جب 2 مسئلے ہو، جب 2 مسئلے ہونا تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ ان کے بیچ بھی ہم نسبت دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون سی نسبت آئے گی، تو جو نسبت آئیں گی نا اسی کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ حصے تقسیم کریں گے، ضرب کریں گے، پھر آگے دیں گے جو ان کو ملتا ہے۔